أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں اہلکناہا ہم نے ان بستیوں کو کھپا دیا. قریہ سے مراد بستی اور قریہ سے مراد شہر. اور یہ شہر کتنا بڑا ہوتا ہے جس کو عرف عام میں شہر کہتے ہیں، بس وہ مراد ہے. اور عرف میں اب شہر ہر زمانے میں بدلتے رہے. کہیں بھی عرفیت جو ہوتی ہے وہ تہذیب میں مخصوص نہیں ہو جاتی. مثلاً ایک تہذیب میں شہر اس کو کہتے تھے جو چاروں طرف سے قلعہ بند ہوا کرتا تھا. شہر کی ایک فصیل ہوتی تھی اور اس فصیل کے اندر جو آبادی ہوتی تھی بس وہ شہر کہلاتا تھا. اب ہمارے زمانے میں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب پچھلے 200 سال 300 سال میں جو شہر بنے ہیں اب وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی فصیل بنے اس کے اندر شہر کی آبادی ہو. تو تہذیب جہاں بدلتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کی تعریف جو ہے وہ بھی بدلتی چلی جاتی ہے. اب آپ کے ہاں شہر کی تعریف اور ہے اور ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں وہاں شہر کی تعریف اور ہے. اس لیے اسے شریعت نے عرف پر رکھا ہے کہ عرف عام میں جسے شہر کہتے ہیں بس وہ شہر ہے اور جسے گاؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ہے. اور یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے ائمہ اور فقہا کے درمیان کہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سوائے شہر کے اور کہیں بھی جمعہ اور عید جائز نہیں. اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا. اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جمعہ جو ہے وہ صرف شہر میں پڑھا جا سکتا ہے اور عید بھی شہر میں پڑھی جا سکتی ہے، گاؤں میں نہیں. اب شہر کس کو کہتے ہیں، گاؤں کس کو کہتے ہیں، اس کی ہر زمانے میں مختلف تعریفیں ہوتی رہیں. کسی زمانے میں حنفی فقہا نے لکھا کہ شہر وہ ہے جس کی جامع مسجد میں پوری آبادی سما جائے. اب وہ جامع مسجد کتنی بڑی ہوتی تھی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار لوگ اس میں آ جاتے تھے. اب ایسی مسجدیں کہاں، اب تو کئی ایک مسجد تو نہیں، کئی ایک مسجدیں بن گئی. اس لیے شہر کی تعریف بدل گئی. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ شہر ایسا جہاں پولیس اپنی ہو اور جج بھی ہوں اور جہاں پر دکانیں بھی ہوا کریں اور ضروریات زندگی کا سامان سارا مل جائے. اب گاؤں میں بھی ضروریات زندگی کا سامان مل جاتا ہے اور گاؤں آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ تو ویسے ہی شہر کہلاتے ہیں. تو اس لیے ہر زمانے میں یہ تعریفیں بدلتی چلی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ کم من قریۃ، مطلب یہ کہ کتنی پر رونق آبادیاں تھیں، کتنے ہی شہر تھے، اہلکناہا کتنی بستیوں کو ہم نے کھپا دیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ بستی کا کھپانے کا مطلب شہر تباہ ہو گیا اور لوگ جیتے رہے. مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اس بستی میں رہنے والے تھے. اس بستی میں اللہ نے ہلاکت بھیج دی دونوں طرح سے. کبھی تو اللہ تعالی نے اس شہر کو ہی تباہ کر دیا اور کبھی اللہ نے شہر کو باقی رہنے دیا اور سارا شہر بھرا پورا ہے اور مکانات سب دکانیں سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور آدمی مر گئے. طاعون آ گیا، کوئی وبا آ گئی تو اس وبا سے سارے کافر جو بھی اس شہر میں تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین وہ مر گئے اور باقی چیزیں بس پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں، آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئیں. جیسے آج کل ہائیڈروجن بم جو چلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کسی شہر میں اگر پھینک دیں تو انسان سارے جتنے جاندار ہیں یہ مر جائیں گے اور باقی ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں گی. الیاذ باللہ انسان نے کیا کیا خطرناک چیزیں انسانوں کے لیے ایجاد کر لی ہیں. اس لیے یہاں پر دونوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور انسان جو رہتے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، یعنی اس میں رہنے والے جو شہر کے لوگ تھے وہ کھپ گئے سارے کے سارے کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف تھے. فجاءہا باسنا، فجاءہا اس پر پہنچا. ہاں کی ضمیر لوٹی یا تو اس قریہ کی طرف کہ اس پر پہنچا یا یہ کہ ان کے افراد کی طرف کہ ان افراد پر پہنچا. باسنا ہمارا عذاب بیاتن
راتوں رات پہنچ گیا، او ہم قائلون، یا اللہ کا یہ عذاب اس وقت ان پر پہنچا جب وہ دوپہر میں سو رہے تھے۔ ان دو اوقات میں سے کسی بھی وقت خدا کا عذاب ان پر پہنچ گیا۔ بیاتن کا مطلب رات بسر کرنا، رات کو سونا، کہ رات کو جب وہ سوئے ہیں تو اس غفلت کے عالم میں خدا کا عذاب نازل ہوا اور لوگ برباد ہو گئے، لوگ کھپ گئے، مر گئے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اوہم قائلون، یا وہ لوگ کیا تھے؟ قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ عربی میں کہتے ہیں گرمی کی دوپہر کی جو شدت ہوتی ہے، اس شدت میں آرام کرنے کو، نیند آئے یا نہ آئے، سوئے یا نہ سوئے۔ عرب جو تھے جب گرمی شدید ہوتی تھی اس میں قیلولہ کرتے تھے تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور پھر کام کریں۔ اب ایک آدمی صبح صادق میں اٹھا ہوا ہو، صبح صادق سے بھی پہلے اگر اٹھا ہوا ہو تو قیلولے تک پہنچنے میں عام طور پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھا لے، پھر تباً جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے تاکہ آئندہ 8 گھنٹے جو آ رہے ہیں اب دوپہر کے بعد شام اور رات تک اس میں کام کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عرب یہ کرتے تھے کہ وہ قیلولہ کرتے تھے، سونا نہ سونا دونوں صورتوں میں قیلولہ اسے کہتے ہیں، کہ دوپہر کو گرمی کی شدت میں آرام کا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیلولہ فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے پھر اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے جمعہ کے دن۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوپہر کو سو جایا کرو، قیلولہ کرو، یعنی تاکہ آپ نے فرمایا اس سے رات کے اٹھنے میں مدد تمہیں مل جائے گی۔ رات کے آخری پہر میں تم اللہ کے حضور میں اٹھ کے نماز پڑھ سکو گے۔ تہجد مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پڑھ سکو گے، کیونکہ تہجد کے وقت اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے تو 8 گھنٹے 7 گھنٹے بعد جب دوپہر ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، وہ تھوڑا سا سو لے گا، اس سے ریسٹ مل جائے گا، پھر آگے کا جو وقت ہے وہ پھر اس کے کام آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داب الصالحین، اللہ کے اچھے بندے، نیک بندوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تاکہ وہ دوپہر کا ریسٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے عشاء کے بعد شریعت نے زیادہ دیر تک فضول چیزوں میں جاگنا اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم دیا کہ بس نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد فضول چیزوں میں نہ لگو، سو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ضروری باتیں ہوتی تھیں، کوئی اپنے جہاد کی یا شہر کی یا لوگوں کے متعلق یا دین کے پھیلانے کے متعلق ان چیزوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں بھی ان 2 حضرات کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بھی مشورہ کرتے تھے، یہ فرمایا مشورہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو حالانکہ مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ تم دونوں جو مشورہ آپس میں کر لو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ ان کے لیے بڑے شرف اور بڑی عزت کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی رائے وہ معصوم ہو جائے گی، تم دونوں مل کے گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ ہی ہو جاؤں گا۔ فرمایا میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، جب تم دونوں اپنی رائے قائم کر لو، اپنا مشورہ دے دیتے ہو اور متفق ہو تو میں اس کے خلاف نہیں چلتا۔ تو رات کو فرمایا عشاء کے بعد، اس لیے تاکہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں آدمی کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا عشاء کے بعد باتیں کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سو جا لعلک ترزق بہ، ممکن ہے اللہ تجھے رات کو آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 2 وقت ایسے ہیں، ایک دوپہر کا اور ایک رات کا، جب یہ سوئے ہوئے تھے غفلت میں تھے، ہمارے عذاب نے انہیں آ لیا، اور جب ہمارا عذاب آیا ہے ان کافروں پر
فما کان دعواہم، پھر یہی تھی ان کی پکار، ان کی چیخو پکار جب پڑی ہے تو ان کا کہنا بس یہی تھا، اذ جاءہم، جب پہنچا باسنا، ہمارا عذاب ان پر پہنچا، الا ان قالوا، بس یہی کہتے رہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہا، یعنی یہی کہتے رہے کہ انا کنا ظالمین، ہم سخت گناہگار تھے، ہم ظالم لوگ تھے۔ اب جب خدا کا عذاب برسا ہے تب انہیں سمجھ آئی ہے اس اقرار کی، ورنہ تو یہ پہلے ماننے تک کے لیے تیار نہیں تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں سر اٹھایا ہوا تھا، اور یہ عذاب اس وقت میں پہنچا ہے جب عالم غیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس وقت کا ماننا اب کس کام میں آنا ہے؟ کل کی آیات میں بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے پروردگار کی کوئی آیت آ جائے، جب نشانی آ جائے تو پھر اس کے بعد ماننا کچھ نفع نہیں دیتا۔ تو یہ نشانی اللہ کی آ گئی عذاب، جب انہوں نے دیکھا کہ خدا کا عذاب آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا کرتا ہے، بس وہ چیخو پکار میں بڑھ گئے، اور اس چیخو پکار کا کسی کو نفع نہیں پہنچا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اللہ نے خود استثناء ان کا کیا ہے، اللہ نے فرمایا الا قوم یونس، بس اس چیخو پکار میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کی قوم جب چیخی روئی تو ہم نے انہیں نجات دی، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، وگرنہ خدا کا عذاب آ جائے